لو جل اٹھا اسرائیل، جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے ہو، جو تکلیف تم خود نہیں برداشت کر سکتے ہو، وہ تم دوسرے کو کیسے دے رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب میرے عزیز بھائی بہن، میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ الحمد للہ رب العالمین، میں بھی خیریت سے ہوں، عافیت سے ہوں، اور آپ سب کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں۔ آپ نے میری اسٹارٹنگ کی کلپ دیکھا، اس سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا، جی ہاں، میں اسرائیل میں جو آگ لگی ہے اسی کے بارے میں بات کروں۔ کبھی کبھی ہم کسی کو اتنی تکلیف دے دیتے ہیں جتنا ہم خود برداشت نہیں کر سکتے، تو کسی کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہ کریے۔ جو آپ جتنا برداشت کر سکتے ہیں اتنا ہی کیجیے، جب خود پہ آتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ ظلم کے سارے ہنر ہم پہ یوں آزمائے گئے، ظلم کے سارے ہنر ہم پہ یوں آزمائے گئے، ظلم بھی سہا ہم نے، دیکھیے گا، ظلم بھی سہا ہم نے، اور ظالم بھی ہم ہی کہلائے گئے۔ تو یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ظلم کے سارے ہنر تو ہم پہ ہی آزمائے جاتے ہیں، اور ظلم بھی ہم ہی سہتے ہیں، اور ظالم بھی ہم ہی کہہ گئے۔ واہ، یہ تو بڑا خوب ہے۔ کبھی کسی کو اتنی تکلیف دینا جتنی بعد میں تم خود برداشت کر سکتے ہو۔ خود پہ آئی تو سب ڈر آ گیا، لیکن غازہ کے چپے چپے پہ جب آگ لگ رہی تھی تو کہاں تھے انسانیت؟ جو انسانیت کا پارٹ پڑھا رہے ہیں وہ لوگ تب کہاں تھے جب غازہ کا چپے چپے پہ آگ لگائی جا رہی تھی؟ ایک معصوم بچہ جو آج بھی پانی کی چند قطرے کے لیے تڑپ رہا ہے، ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، کہیں ایک باپ، کسی نے باپ کھویا، بھائی کھویا، پوری فیملی کھوئی، اب گھر پہ ان کے چھت نہیں ہے۔ ایک بار سوچئے، ان کے گھروں میں چھت تک نہیں ہے۔ ان لوگ ایک ایک قطرے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک ایک دانے کے وہ آج محتاج ہیں۔ تب کہاں انسانیت؟ کسی پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ خود کو فرعون سمجھنے والے، جب آج بات خود پہ آئی تو وہ تکلیف ہے، آپ کی تکلیف ہے، اور دوسرے کی تکلیف، اس کا کیا؟ وہ بچے، وہ معصوم بچے جنہوں نے سب کچھ کھویا، کسی نے ماں، کسی نے باپ، کسی نے بھائی، کسی نے بہن، سب کچھ، اپنے عزیز اقارب کو کھویا، اپنے اعضاء کو کھویا، کسی کا ہاتھ پیر نہیں ہے، اور ان کے گھر پہ چھت نہیں ہے، ان کے سروں پہ چھت نہیں ہے، وہ ایسے ہی دھوپ میں ہیں، پریشان ہیں، لیکن جو برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ایک لمحہ کیسا ہوگا؟ آج آگ لگی ہے تو اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اتنی ساری، خود کو فرعون سمجھنے والے، آج تمہاری ساری طاقت کہاں چلی گئی؟ ایک منٹ میں فرعون نے بھی تو یہی تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے دریا پہ، راستہ اللہ جل شانہ نے بنایا تھا، تو فرعون کو کیا لگا کہ یہ راستہ تو میرے لیے بنا ہے، ابھی میرے لیے دیکھو، میرے آنے سے پہلے یہ راستہ بن گیا۔ اور پھر ہوا کیا؟ جب فرعون بیچوں بیچ میں آیا تو کیا ہوا؟ ڈوب گیا۔ بس یہ گمان تھا کہ یہ راستہ میرے لیے بنا ہے۔ ویسے ہی ہے، جب یہ غازہ میں چپے چپے پہ بم برسا رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، تو وہاں کے مسلمانوں کو درد نہیں ہو رہا تھا، ان معصوموں کو نہیں تکلیف ہو رہی تھی، وہ انسان نہیں ہیں۔ لیکن آج جب خود پہ آگ لگی ہے تو کیا ہوا؟ پوری سلطنت کیوں ڈگمگا رہی ہے؟ اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے یروشلم میں جو آگ لگی ہے وہ جو امریکہ میں کارنیفولیا میں لگی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ زبردست ہے، اس لیے کیونکہ وہاں پہ تیز ہوائیں اس وقت چل رہی ہیں، اسرائیل میں بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، پورا افراتفری کا ماحول ہے۔ اسرائیل اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں کسی کی تکلیف میں خوش ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ مسلمانوں کی فطرت ہی نہیں ہے کہ کسی کی تکلیف میں ہم خوش ہو جائیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں، صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جو تکلیف آج تم پہ گزر رہی ہے وہی کل ان معصوموں پہ گزر چکی ہے، تو اب تو سمجھو ان کی تکلیف کو، ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کے آنسو کو، ان کے ایک ایک قطرے آنسو کو، ان کی صدمے کو، ان کے ہر ایک چیز کو محسوس تو کریے ایک بار۔
ایک بار محسوس کریے کہ وہ کس کس اذیت سے گزر رہے ہیں فلسطین کے لوگ، بچے معصوم بچے، ان کا کیا وہ ہے۔ میں نے کہا تھا نا، کسی نے باپ کھویا، کسی نے بھائی کھویا، کسی نے ماں کھوئی، کسی نے بہن کھویا، لیکن کچھ لوگوں نے تو اپنے اعضاء ہی کھو دیے، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی آنکھیں چلی گئیں۔ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا، بیان تو بہت دور کی بات ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا ان لوگوں نے کس کس تکلیفوں کا، کس کس پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے اور ان لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ اس پہ مجھے بشیر بدر صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ بالکل درست کہا تھا انہوں نے کہ آج انسان کو واقعی محبت کی ضرورت ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں شائستہ صدیقی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو۔ تب تک ملیں گے انشاءاللہ نیو ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔